کہنا یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کر لیتا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزاروں مرتبہ دیدار کیا ہوگا، استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہزاروں مرتبہ کیا ہوا، اس کا کہنا یہ ہے گوہر شاہ کا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اسی بات میں لوگوں کا اختلاف ہے 14 سال سے، آدھے لوگ بولتے ہیں اللہ کا دیدار کیا، آدھے لوگ علماء بولتے ہیں دیدار نہیں کیا، اسی حضور کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، تو تیری بات کون مانے گا؟ تو اس نے کہا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے وہ ولی ہے، باقی جو ہے کوئی ولی نہیں ہے۔ اور میں نے ہزاروں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کیا ہے، کتنی غلط بات، ایسی من گھڑت بات۔ یا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، ولیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بتائی کہ ولی کون ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ولی ہوں گے قیامت کے دن اور ان پر کوئی خوف کو غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ختم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو گناہوں سے بچتے رہے وہ ولی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچتے رہے، یہ ولی ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا جو ہے وہ ولی کی پہچان ہے، جو مجھے دیکھے گا وہی ولی ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہے، کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ولیوں کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو یہ باتیں بدلیں گی نہیں۔ اب انہی باتوں کو یہ آدمی بدلنا چاہتا ہے، انہی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ دنیا آخرت میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتے نہیں ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچتا رہے، اور ایک آدمی ہے کہ ولی وہ ہے جو اللہ کا دیدار کرے گا۔ آج کل ہے نا ہم لوگ کرامات اور معجزات پر ہمارا یقین ہے، جو آدمی ہمارے سامنے کرامات دکھا دیتا، کوئی معجزات کر دیتا، ہمارا اس پر یقین ہے، اس کو سوچتے ہیں ہم یہ ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ دن کے بعد یہ لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے جو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ ابھی بتایا میں نے آپ کو، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی گھروں میں نماز پڑھ لیتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور اس معاشرے میں پیر اور فقیر بن کر بہت سارے صوفی ٹائپ کے لوگ ایسے بن چکے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے گھروں میں نماز پڑھیں گے، ہمارے کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر گھروں میں نماز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ یہاں مسجد نبوی کی تعمیر نہ فرماتے۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ابھی مدینہ میں انٹر نہیں ہوئے، مدینہ میں جب ہجرت کر کے جانے والے تھے، مدینہ سے 14 دن پہلے، 14 دن کے بعد آپ مدینہ گئے، مدینہ سے پہلے آپ قباء میں ٹھہرے 14 دن، قباء میں ٹھہرے تو قباء میں جب آپ ٹھہرے تھوڑے دن کے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے قباء میں نہیں رہنا ہے، لیکن آپ جب قباء میں گئے جب ہجرت کر کر تو قباء میں آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، آپ سب کو معلوم ہے مسجد قباء بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اس لیے بنائی کہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا پیدا ہو چکے ہیں، کیوں؟ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں پڑھنا نہیں چاہتے؟ یہ اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بڑے ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جو علماء نماز پڑھاتے ہیں ان لوگوں کے چلر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا ویسے ہی ہے۔ اور گوہر شاہ جو ہے اس نے خود کہا ہے، گوہر شاہ نے، کہ علماء کے پاس نہ کو جاؤ، مول صاحبوں کے پاس نہ کو جاؤ، ان لوگ گمراہ کر دیتے، ان لوگوں کو بھٹکا دیتے، ان لوگوں کو گمراہ کر دیتے، بھٹکا دیتے۔ اب یہ لوگ یہی سوچ ان لوگوں کی جو پیر و فقیر گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کی سوچ یہ کہ ان لوگوں کو بھٹکا دیتے اور ان لوگوں کو جو بہکا دیتے۔ بھائی کس کو بہکا دیے، کس کو گمراہ کر دیے؟ جو دین کی، اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہمارے اوپر وشواس نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم بھٹکا دیں، آپ نماز پڑھا۔ آپ کیوں نہیں پڑھاتے نماز؟ آپ اس لیے نماز نہیں پڑھاتا آپ کو سورہ یاسین بھی یاد نہیں ہے، آپ کو پیسوں سے مطلب ہے، بس آپ کو صرف پیسوں سے مطلب ہے بس، اور کس سے مطلب نہیں ہے۔ بھائی ولی وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے، پیر و فقیر وہ ہوتا ہے جس کو ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک آدمی، وہ بزرگ تھے، ولی تھے اپنے زمانے کے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، سونے کا نسخہ، سونا بنانے کا نسخہ لے کر آیا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، ان کا مرید تھا، تو اس نے کہا حضرت میں آج آپ کے پاس ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ آپ 1 سال کے اندر جو ہے کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ ان کو بھائی کیا ہے؟ کہا کہ میں سونا بنانے کا نسخہ لے کر آیا ہوں، یہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے، آپ اس کو رکھیں اور اس پر عمل کریں، بنائیں، آپ سونا بنا لو گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کو ایسا کریں، اوپر رکھ دو۔ تو اس نے حضرت کی جو اوپر الماری تھی، الماری میں رکھ دیا، چلا گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ آدمی 11 سال کے بعد آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 11 سال، 11 دن نہیں، 11 مہینے نہیں، بلکہ 11 سال کے بعد آیا۔
اب اس نے دل میں خیال ہی کیا کہ میں حضرت کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے آیا تھا نا، بڑے کروڑ پتی بن گئے ہوں گے، انہوں نے تو ارب پتی بن گئے ہوں گے، بہت پیسے چھاپ لیے ہوں گے۔ تو جب وہ 11 سال کے بعد آیا تو اس شخص نے جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کو وہیں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اسی پھٹی چٹائی پہ، اور وہ انہوں نے فرمایا حضرت میں آپ کو وہ سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا نا، کتنے بنا لیے سو؟ بھائی کون ہو تم؟ حضرت نے فرمایا بھائی کون ہو تم؟ نہیں میں آپ کے پاس 11 سال پہلے آیا تھا اور آپ کو سونا بنانے کا نسخہ دے کر گیا تھا۔ کہا بھائی میرے تو یاد نہیں ہے، تم کہاں رکھ کے گئے تھے دیکھ لو وہیں رکھا ہوگا۔ اس نے جیسا ہاتھ اوپر رکھا جہاں سے وہ رکھ کے گئے تھے، وہاں دیکھا تو وہیں پر وہ سونا جو ہے اس کا نسخہ سونا بنانا 11 سال کے بعد وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ 11 سال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سونے چاندی کی ضرورت نہیں بھائی، ہم تو اللہ کے نیک، ہم تو ولیاں ہیں، اور جو ولی ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج ہم لوگ پیر بابا جو بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بزن نہ ہوں، بہت سے اچھے بھی رہتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پیسوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، پیسوں کے لیے۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنائیں جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ آج ان لوگوں نے جو ہے مسجد سے ہمارے نوجوانوں کو دور کر دیا ہے کہ علماء کے پاس نہ کو جاؤ، مول صاحب کے پاس نہ کو جاؤ، مسجد میں نہ کو جاؤ، نہ بھٹکا دیتے، بہکا دیتے، گمراہ کر دیتے۔ خدا کی قسم میں اس ممبر پر جب تک بیٹھا ہوں میں اپنے نہیں بلکہ کسی بھی فرقے سے کوئی آدمی تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جو علماء حق ہے، ہر آدمی کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرا نوجوان مسجد میں آ جائے، ہمارا نوجوان شراب چھوڑ دے، ہمارا نوجوان زنا چھوڑ دے، ہمارا نوجوان چوری چھوڑ دے۔ ہر آدمی کی تمنا یہی ہے، ہر آدمی کی تمنا یہی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہے کہ ان کے پاس نہ کو جاؤ، یہ بہکا دیتے، گمراہ کر دیتے، اب ہمارے نوجوانوں کو ہی بچنے کی ضرورت ہے۔